کے صدر بشار الاسد کی زندگی کا ایک جائزہ لیا جائے تو بشار الاسد جو ایک وقت میں لندن میں ایک ماہر امراض چشم کے طور پر کام کر رہے تھے، آج شام کے ایک متنازع عامر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا سفر ایک پرسکون زندگی سے ایک آمرانہ حکمرانی تک کس طرح پہنچا؟ اس سوال کا جواب ان کے بچپن اور ابتدائی زندگی سے ملتا ہے۔ بشار الاسد 1965 میں حافظ الاسد اور انیسہ مخلوف کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حافظ الاسد نے تقریباً 3 دہائیوں تک شام پر حکمرانی کی۔ عربی برادری سے تعلق رکھنے والے اس خاندان نے شام میں اس وقت اقتدار حاصل کیا جب ملک میں سیاسی اور سماجی تبدیلیاں جاری تھی۔ بشار الاسد نے دمشق یونیورسٹی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں لندن کے ویسٹرن آئی ہسپتال میں امراض چشم کی مہارت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ ان کی زندگی مغربی طرز زندگی سے ہم آہنگ، جہاں وہ انگریزی موسیقی اور مغربی ثقافت کے دلدادہ۔ لندن میں ہی ان کی ملاقات اسماء الاخرس سے ہوئی جو ان کی شریک حیات بنی۔ اقتدار کی طرف ان کا پہلا قدم بشار الاسد کے بڑے بھائی باسل الاسد جو شام کے مستقبل کے حکمران تصور کیے جا رہے تھے، 1994 میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ سانحہ نے بشار کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور انہیں لندن سے واپس بلا کر شام کی قیادت کے لیے تیار کیا گیا۔ 2000 میں حافظ الاسد کی وفات کے بعد 34 سالہ بشار الاسد شام کے صدر بن گئے۔ ان کے اقتدار کے آغاز میں سیاسی اصلاحات اور آزادی کے وعدوں نے امید کی ایک کرن پیدا کی، تاہم جلد ہی ان کی حکومت آمرانہ طرز حکمرانی کی طرف مائل ہو گئی، جس نے مخالفین کو دبانے اور جمہوریت کے امکانات کو محدود کرنے کا راستہ اختیار کر دیا۔ 2011 میں شام میں احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے جو بشار الاسد کے اقتدار کے خلاف ایک بڑی تحریک میں بدل گئے۔ مظاہروں کے جواب میں حکومتی فورسز کی جانب سے سخت کارروائی نے شام کو ایک طویل خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا، جس میں لاکھوں افراد جاں بحق اور بے گھر ہوئے۔ شام کی جنگ میں روس اور ایران بشار الاسد کے حامی بنے، جبکہ ترکی اور خلیجی ممالک نے مخالفین کی حمایت کی۔ اس تنازع میں فرقہ واریت نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے شام کے سماجی ڈھانچے کو گہری تقسیم سے دوچار کر دیا۔ نتائج اور حالیہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک دہائی سے زائد عرصے کی جنگ نے شام کی کئی شہروں کو تباہ کر دیا اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بشار الاسد کی زندگی کا سفر ایک عام ڈاکٹر سے عالمی سطح پر متنازع عامر بننے تک کا ہے۔ ان کی حکمرانی نہ صرف شام بلکہ مشرقی وسطی کی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر چکی ہے۔ امین رانا J91